السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک ایسے مرض کے بارے میں آپ سے بات کروں گا، آپ کو معلومات فراہم کروں گا اور آپ کو اس سے بچنے کے طریقے اور اس مرض کے نقصانات آپ کو بتاؤں گا۔ یہ باتیں شاید آپ نے پہلے بھی سنی ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ عمل میں نہ آئی ہوں، اور میری بات شاید آپ سن کر اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ میں اس وجہ سے اس بات کو دہرا رہا ہوں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ یہ معلومات آپ نے پہلے نہیں حاصل کی ہوں گی۔ بہت سے لوگوں نے اس مرض کے بارے میں ڈسکس کی ہے، لیکن میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ مرض ہے قبض، جس کی وجہ سے 100 مرض پیدا ہوتے ہیں، اور اس میں جو مشہور امراض ہیں بواسیر، ہارٹ اٹیک، شوگر، یورک ایسڈ، گردوں کا درد، بلڈ پریشر، سر میں درد، کمر میں درد، ٹانگوں میں درد، اور اس سے بھی کہیں زیادہ یہ کہ پیشاب کا زیادہ آنا، جس کی وجہ سے اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں، اور پھر وہ شوگر کا ٹیسٹ بھی کراتے ہیں، کیونکہ فضلہ خشک ہو کر آنتوں میں جمع ہوتا رہتا ہے، اور اس کا جو پانی ہے وہ پیشاب کے ذریعے خارج ہوتا رہتا ہے۔ اور اگر قبض کا علاج نہ کیا جائے تو ٹیسٹوں کے نام پر، علاج کے نام پر بہت زیادہ پیسہ خرچ ہو جاتا ہے، اور اکثر لوگ سر درد کی شکایت میں مبتلا رہتے ہیں، تھکن کا شکار رہتے ہیں، بیزاری اور کسی بھی کام کرنے کو دل نہ چاہنا، یہ ان امراض میں شامل ہے۔ اور اس کے لیے بہت آسان اور چھوٹے چھوٹے سے چٹکلے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ ان سے بچا کیسے جائے۔ جو حضرات صبح ناشتے میں اکثر پراٹھے کا استعمال کرتے ہیں، پراٹھے سے مراد فرائیڈ روٹی ہے، جس میں کہ اندر بھی تیل گھی، توے پر بھی، اس کو پراٹھا کہیں گے۔ اگر روٹی پکانے کے بعد اس کے اوپر تیل یا گھی لگا دیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ چاولوں کا زیادہ استعمال، اور خاص طور پر وہ چاول جو کہ ابال کر پانی پھینک دیا جاتا ہے، اور اس میں سے تانبا، کیلشیم، بہت سارے اجزاء نکل جاتے ہیں، اور وہ نقصان دہ ہے۔ اگر کہیں ایسا گھروں میں سسٹم موجود ہے کہ ایسے چاول کبھی پکیں تو اوپر سبزی، دال اور ایسی چیزیں ڈال کر سالن کھایا جائے تو کچھ اس کا تدارک ہو جاتا ہے۔ اور اس کے لیے آپ لوگ جس موسم میں آلو بخارا، آڑو، خوبانی، امرود، انگور، یہ وہ پھل ہیں جو اس مرض میں بے انتہا فائدہ مند ہیں۔ خربوزہ، تربوز، اللہ رب العزت نے فروٹس میں جو سیب، بہت سارے فروٹس ایسے ہیں جو کہ آپ استعمال کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت اپنی قدرت سے ان میں جو اجزاء ڈالے گئے ہیں اس سے آپ کے بہت سارے مسائل حل فرما دیتے ہیں۔ 8-10 دانے خوبانی کے، 8-10 دانے آلو بخارے کے، 5-6 دانے آڑو کے، کچھ انگور، اس طرح کی چیزیں۔ یہ نہیں کہ ایک ہی وقت میں ساری چیزیں، کبھی کچھ تبدیل کر کے استعمال کیا جائے تو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ میں نے اس پر بہت زیادہ تجربات کیے، بہت زیادہ ہومیوپیتھک میں دوائیاں، نکس وامی کا 200 رات کو کھانا کھانے کے 20 منٹ کے بعد کھا کر اگر سوئیں فائدہ ہوتا ہے، مستقل نہیں۔ تارا میرا کے بیج اور ثابت اسبگول، ان کو مکس کر کے رکھ لیں، 2 بڑے چمچے، دوپہر کو بھی اور رات کو بھی۔ شروع میں
جب فائدہ ہونا شروع ہو جائے تو رات کو استعمال کیا جائے، اچھا خاصا فائدہ ہوتا ہے۔ اور زیادہ تر اس میں وہ چیزیں ہیں جو کہ پرہیز والی ہیں، تو آپ پرہیز کا خاص طور پر خیال کریں، کیونکہ جب گیس پیدا ہوگی نا تو وضو نہیں رہے گا، اور جب گیس پیدا ہوگی نا گردے میں درد ہوگا، جب گیس پیدا ہوگی تو بلڈ پریشر ہائی ہوگا، اور جب گیس پیدا ہوگی تو دل میں تکلیف چبھن محسوس ہوگی، اور جب گیس پیدا ہوگی تو پٹھوں میں درد ہوگا، اور جب یہ گیس کی تباہی جب پھیلتی ہے تو انسان کے اعصاب کمزور ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا نقصان تب ہی شروع ہوتا ہے۔ میں نے بہت سارے تجربات کرنے کے بعد آپ کو کچھ چیزیں بتائیں۔ اب میں آپ کو میرے ماموں جو کہ بہت بڑے ڈاکٹر تھے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، تمام حضرات جو مجھ سے محبت کرتے ہیں ایک بار کلمہ پڑھ کر ان کی روح کو ثواب پہنچائیں، کیونکہ انہوں نے بہت بڑا نسخہ مجھے دیا تھا جس کے بہت اچھے رزلٹ ملے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ڈاکٹر ضیاء الدین شمسی، ان کی روح کو اس کا ثواب پہنچا دیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ انہوں نے مجھے بہت لوگ اسبغول، ہمارے حکمت میں اکثر لوگ اسبغول کا چھلکا رات کو استعمال کرتے ہیں، کوئی دودھ میں، کوئی پانی میں، جس طرح بھی بتایا جاتا ہے، لیکن انہوں نے وہ جو مجھے طریقہ بتایا وہ بہت عجیب تھا اور مجھے پسند بھی آیا، اور اصل ہے کہ میں نے اس کے ٹرائل کیے، اور دوسری تیسری خوراک میں کسی کو پہلی خوراک میں فائدہ ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ 2 روٹیاں کھاتے ہیں، خواتین 1 روٹی کھاتی ہیں، جب آپ آدھا کھانا کھا لیں تو ہاتھ روک لیں، 2 سے مراد ہے 1 روٹی کھا کر ہاتھ روک لیں، خواتین 1 روٹی کھا کر ہاتھ روک لیں، اور سامنے آپ کے اسبغول کا چھلکا اچھی کوالٹی کا رکھا ہوا ہو، چاہے مہنگا ملے لیکن کوالٹی پہ کمپرومائز نہ کریں، اور خالی گلاس ہو، چھوٹا چمچہ ہو چینی چائے والا جس کو کہتے ہیں، 2 چمچے خالی گلاس میں ڈال دیں، اور سادہ پانی، ٹھنڈا نہیں، سادہ پانی ڈال کر فوری طور پر اس کو مکس کریں، پتلا پتلا اس کو پی لیں، اس کے بعد باقی روٹی کھا لیں، بے انتہا فائدہ ہوگا، بے انتہا فائدہ ہوگا۔ لیکن یہ نسخہ گرم ممالک کے لیے بہت مفید ہے، ہمارے بر صغیر میں گرمیوں میں مفید ہے، سردیوں میں یہ کچھ افراد کو جوڑوں کا درد پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ ہر چیز کا ایفیکٹ اور سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے جو کہ بتانا چاہیے۔ بہترین نسخہ ہے، اسبغول کا چھلکا 2 چھوٹے چمچے خالی گلاس پانی میں کھانا کھانے کے درمیان میں گھول کے پتلا پتلا پی جانا، اور نان، کلچے، میدے سے بنی ہوئی چیزیں یہ اس میں بے انتہا نقصان دہ ہیں، اس سے پرہیز کیا جائے۔ بھنے ہوئے چنے بہت مفید ہیں، ان پر چھلکا ہے، قبض کشا ہے، اکثر لوگ چھلکا اتار کر چنے کھا لیتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ مرض ہیں، یہ وہ علامتیں ہیں جس کا کہ اکثر لوگ خیال نہیں کرتے۔ اور میں قبض کے بارے میں ایک خاص بات بتاؤں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں قبض نہیں ہے، اور قبض کی تعریف جو کہ مجھے پہلے کرنی چاہیے تھی وہ میں اب کر رہا ہوں، جو انتہائی ضروری ہے سننا بھی اور اس پر عمل کرنا بھی، آگے بتانا بھی۔ لیکن اس سے پہلے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں اور لائک کریں، تاکہ یہ خیر آگے بھی پہنچے اور آگے بھی پہنچائیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ میری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ آگے ضرور پہنچائیں۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قبض نہیں ہے، دراصل قبض کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دن میں کئی بار پخانہ آنا یہ قبض ہے، تھوڑا تھوڑا کئی بار پخانہ آنا یہ قبض ہے، اور
ایک بار کھل کر حاجت نہ ہونے کا نام قبض ہے۔ اکثر لوگ قبض اس کو سمجھتے ہیں زور لگا رہے ہیں، اخراج نہیں ہو رہا یا ہو ہی نہیں رہا، لیکن اصل ڈیفینیشن یہ ہے، ایک بار کھل کر حاجت نہ ہونے کا نام قبض ہے۔ اگر آپ نے اس بات کو سمجھ لیا تو آپ قبض کو سمجھ جائیں گے، اپنے مرض کو سمجھ جائیں گے اور 100 بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو آپ اس پر ضرور عمل کریں۔ السلام علیکم۔